نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز جنید صفدر کے نکاح پر ہونے والے اخراجات سے متعلق حکومتی الزامات پر بھی بول پڑیں۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، حسد کا کوئی علاج نہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے اچھی روایت نہیں بنے گی۔ مریم نواز نے پوری اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا، کہا عوام جس مشکل میں ہیں اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ بہت سے الزامات لگتے ہیں حکومت کی طرف سے، وزراء کی طرف سے کہ اتنے ڈالر جو ہیں وہ اس پہ خرچہ آیا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حسد کا کوئی علاج نہیں، اور یہ حسد میں جلتے رہیں گے، حسد میں ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بتائیے گا کہ میم پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت سے الزامات لگتے ہیں کہ نون لیگ کی ایک وائس نہیں ہے، اور اس پہ آپ کیا رسپانس کریں گے بلاول کو، اور کیا سمجھتی ہیں پی ٹی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی طریقہ ہے جن کے پاس کوئی سالڈ بات نہیں ہے کرنے کے لیے، تو لوگوں کے اس طرح کے معاملات کو اچھالنا یا ان کے اندر سے کہانیاں گڑھ لینا، یہ کوئی اچھی سیاست نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی چاہیں تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ سمجھتی ہیں کہ اب اپوزیشن کو سڑکوں پر آنا چاہیے عوام کے حقوق کے لیے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عوام جس وقت مشکل میں ہے، اپوزیشن اپنا اس طرح کا رول پلے نہیں کر رہی، اور عوام کی آواز بننا چاہیے، ان کی تکلیفات میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور بالکل میں یہ چاہتی ہوں کہ مہنگائی میں جس طرح وہ پس رہے ہیں، لاقانونیت میں جس طرح وہ پس رہے ہیں، اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ طاقتور لوگ کسی کے زمین پر قبضہ کر لیں تو چھڑانا ممکن نہیں ہوتا، قبضہ گروپ کو ٹیکنالوجی سے شکست دیں گے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ منصوبے کی تقریب سے خطاب کیا، بولے قانون کی بالادستی نہیں، اس لیے لوگ سرمایہ نہیں لگاتے۔ خاص طور پہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ ٹائم پہ آپ نہیں کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ اس میں بہت انٹرسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہوں۔ ہماری کئی چیزیں مثلا ایف بی آر کو بہت پہلے ہمیں اس کو کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا سارا سسٹم، اور کب سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے، اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس وقت قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، شفافیت آ جائے گی، اور سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے، اور یہ اتنے طاقتور لوگ بن چکے ہیں، طاقتور قبضہ گروپ ایک دفعہ زمین کسی کی قبضہ کر لیں تو ہمارا جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے ناممکن ہے لوگوں کو اپنی قبضہ چھڑوانے کا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اعلامیے کے مطابق نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد اور پاکستان کے تصویراتی اثاثوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ملک ہے جو نیوکلیئر سیکیورٹی کی بہتری کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ایک بار پھر میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ملتان میں صحافیوں سے ملاقات میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہیومن رائٹس واچ اور چودھری پرویز الہی بھی مجوزہ بل پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے معاملے پر حکومتی اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک میں صرف پیپلز پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے، جنہیں مسلط کیا گیا انہیں نہیں مانتے۔ ہم نے اپنے کارڈ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، وقت آنے پر شو کریں گے۔ وکلاء تنظیموں نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف صحافیوں کے احتجاج میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ وائس چیئرمین پاکستان بار عابد ساکی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت صحافیوں اور وکلاء سے خوفزدہ ہے۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ کالا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد پریس کلب میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے کے عہدیداروں کا مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان۔ سینئر صحافی ناصر زیدی نے کہا کہ صحافت پر پابندیوں کے خلاف سب متحد ہیں۔ سابق صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ پی ایم ڈی اے کے خلاف آخری سانس تک لڑیں گے۔ صدر سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی نے کہا کہ دنیا میں میڈیا کی آزادی بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں اس پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر صحافیوں نے سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کے احتجاج میں شرکت کا اعلان بھی کیا۔
ادھر طالبان نے افغانستان میں خواتین کے لیے کرکٹ سمیت تمام کھیلوں پر پابندی لگا دی۔ آسٹریلیا نے طالبان کے فیصلے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ICC نے آئندہ بورڈ میٹنگ میں معاملے پر غور کا فیصلہ کیا۔ افغانستان میں نئی حکومت بنتے ہی خواتین کے لیے بڑا چیلنج سامنے آ گیا۔ طالبان نے خواتین پر کھیل کے میدانوں کے تمام دروازے بند کر دیے۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسق نے آسٹریلوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے افغان خواتین کو صاف صاف پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں خواتین کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں ضروری نہیں، افغان خواتین کرکٹ سمیت کسی بھی کھیل میں حصہ نہیں لے سکتی۔ احمد اللہ واسق کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ خواتین کرکٹ کھیلیں، کرکٹ میں خواتین کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں ان کا چہرہ اور جسم ڈھانپے ہوئے نہ ہو۔ اسلام عورتوں کو اس طرح دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آسٹریلوی وزیر کھیل نے طالبان حکومت کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، جس پر ICC نے نوٹس لے لیا۔ ICC کے مطابق افغان طالبان کے فیصلے پر آئندہ بورڈ میٹنگ میں معاملے پر غور کیا جائے گا۔ بحیرہ عرب میں پاکستان، امریکہ اور جرمنی کی مشترکہ مشقیں ہوئیں۔ بحری مشقوں میں پاک بحریہ کے جہاز PNS عالمگیر نے حصہ لیا۔ مشقوں میں مختلف بحری آپریشنز کیے گئے۔ سمر عباس رپورٹ کریں گے۔ سمندر میں جنگی مہارت کا شاندار مظاہرہ۔ بحیرہ عرب میں سہ ملکی مشقوں میں مختلف بحری آپریشنز کیے گئے۔ بحری مشق میں پاک بحریہ کے جہاز PNS عالمگیر، امریکی بحریہ کے جہاز شلیوا اور جرمنی بحریہ کے جہاز بائرن نے حصہ لیا۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ بحری مشق سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاس ہے۔ پاک بحریہ اور امریکی بحریہ کے جہازوں نے دو طرفہ بحری مشقوں میں بھی حصہ لیا۔ ان مشقوں کا مقصد دو ممالک کے بحری افواج کے ساتھ تعلقات اور مشترکہ آپریشن کی صلاحیت کو مزید فروغ دینا تھا۔ سمر عباس، سٹی 21۔ شہریکات میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر دھرنا دے کر شارع فیصل کو بلاک کر دیا ہے۔ دھرنے میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں جن پر کراچی کو پانی دو کے نعرے درج ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم مطالبات کی منظوری تک یہاں بیٹھے رہیں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے شہریکات میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں۔ پاکستان کے خلاف فیٹف میں سرگرم فرانس کے دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی TRT نے فرانسیسی سیمنٹ کمپنی کے دہشت گردوں کے ساتھ مالی معاونت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ TRT کے مطابق فرانسیسی سیمنٹ کمپنی لافارش کے داعش کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ لافارش کے بارے میں فرانسیسی انٹیلیجنس اداروں کو بھی علم تھا۔ انٹیلیجنس اداروں نے معلوم ہونے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی۔ لافارش اور فرانسیسی خفیہ ایجنسی کے درمیان تعلقات 2014 میں ای میل کے ذریعے شروع ہوئے۔ کمپنی نے 2017 میں قبول کیا کہ انہوں نے داعش کے ساتھ مالی تعاون کیا۔ فرانسیسی کمپنی انسانی حقوق کے خلاف جرائم میں بھی ملوث رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے۔